مجھے ایک بات سمجھائیں کہ یہ ٹرمپ جو ہے واقعی اس چیز میں انوالو ہو جائیں گے؟ از ہی لائک ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل ان کو ڈریگ کر رہا ہے اس وار میں، اور وہ ڈریگ ہو رہے ہیں اس وار میں، اینڈ دے شوڈ ناٹ گو فار اٹ. ناؤ دا ڈیسیژن از اپ ٹو ٹرمپ، ٹھیک ہے، لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم ان کے جو ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں ان کی موومنٹس بھی شروع ہو جاتی ہیں، انڈین اوشن میں بھی آ جاتے ہیں. وہ جب انڈین اوشن میں آ رہے ہیں وہ، تو پیچھے تو ویکیوم کریٹ ہو رہا ہے، جو ساؤتھ چائنا کی طرف سے جو کرائسس ویکیوم کریٹ ہوگا اس کو فل تو چائنا کرے گا. سو وہ فل ہونا شروع ہو جائے گا. تو وہ اس سچویشن میں what exactly is America going to do? Are they going to go for like the cluster bombs اور وہ اس میں انوالو ہو جائیں گے؟ اور جناب وہ B-52 بامبرز بھی اپنے کیریئر سے وہاں سے فلائی کرا کے کریں گے. what exactly is happening جی؟ At this moment it's very complex, جیسے Ambassador Naqvi has alluded to a bit of it. The thing is that we have to look at the bigger picture. جی اب ایران از ون کنٹری ٹھیک، جس کے بارڈرز جو ہیں وہ روس سے بھی ملتے ہیں، اوپر سے وہ سینٹرل ایشین ریپبلکس سے بھی ملتے ہیں، نیچے جو ہے اسٹریٹ آف ہورمز ہے آپ کی، اس کے اکراس آپ کی گلف کنٹریز ہیں، گلف کنٹریز میں یو ایس بیسز ہیں، پھر آپ کے جو ایران کے پراکسیز تھے جیسے ہوتیز ان یمن، حماس اینڈ حزب اللہ، جو کہ اب ڈسارم ہو چکے ہیں فار آل پریکٹیکل پرپسز، بٹ دے آر ناٹ ڈیڈ. ٹھیک، دے آر ڈسارمڈ بٹ دے آر ناٹ ڈیڈ. وی شوڈ کیپ they can reorganize. دے کین. اچھا، سو اس وقت آپ دیکھیں کہ ان کا خیال تھا اب یہ شرارت اسرائیل نے کی، ٹھیک، کیونکہ 6th راؤنڈ آف نیوکلیئر ٹاکس یو ایس اے ٹرمپ صاحب کے اس میں ایران کے ساتھ ہو رہی تھی، اور عمان میں ہونی تھی 16 تاریخ کو. 13 تاریخ کو اسرائیل نے حملہ کیا انڈر دا پریٹیکسٹ آف پریمپٹیو اٹیک. پریمپشن کس بات کی وہ کر رہے تھے جب کوئی ان کو ایسی انڈیکیشن نہیں تھی کہ ایران ان پہ کچھ کرنے والا ہے، بیکاز دے ور گوئنگ فار پیسفل ٹاکس. تو دے ڈیلیبریٹلی وانٹیڈ ٹو ڈیریل دا ٹاکس، اور ان کے لیڈرز اب مان رہے بھی ہیں کہ انہوں نے ڈیریل کیا ہے. China is the rising power. China does not want to get embroiled in this war. But it has very serious issues with American intervention in South China Sea. اب دیکھیے نا، یو ایس اے میں بھی بہت سی آرگنائزیشنز ہیں جو اپنے ایجنڈا پہ چل رہی ہیں. ان کی جو تلسی تھی ہیڈ آف انٹیلیجنس، انہوں نے اسٹینڈنگ کمیٹی میں کہا کہ ایران کے پاس کوئی ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن یا نیوکلیئر ویپنز نہیں ہیں. سو یہ بات واضح ہے کہ I'm sorry I'm cutting you, but why did like Netanyahu said کہ in like few months time they can have like 9 nuclear weapons, they can go for like 9 nuclear weapons, they can make like 9 nuclear weapons. But that is a false claim, because Netanyahu in 1992 said the same thing. In 1992 Netanyahu at the UNGA said یہ 3 ہفتے کی بات ہے، یہ نیوکلیئرائز ہو جائیں گے. 92 گزر گیا، 95 آیا، کہاں ہے؟ بس جی 3 مہینے کی بات ہے، یہ نیوکلیئرائز ہو رہے ہیں، 60% ان کی یورینیم انریچمنٹ ہو چکی ہوئی ہے، بس یہ 30% رہ گئی ہے، another 2 years یہ ہو جائیں گے. آپ دیکھیے 95 سے اب تک کتنے سال گزر گئے، یہ جھوٹا پریٹیکس بناتے رہے. they were trying to weave up, بٹ دنیا مان نہیں رہی تھی، بیکاز آئی اے ای اے کی ایران از ون آف دا ہیویسٹ مانیٹرڈ کنٹری بائی آئی اے ای اے. اس کے جو مانیٹرز ہیں وہ جاتے ریگولرلی ہیں ٹو مانیٹر آل دیئر نیوکلیئر فیسلٹیز. کوئی ایک سوری پھر میں آپ کو دوبارہ کاٹ رہا ہوں، لیکن یہ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ وہاں پہ جناب حماس کے جو ہیں، جیسے ریسنٹلی حماس کا ایک لیڈر مارا جاتا ہے وہاں پہ، پھر اس کے بعد جناب وہاں پہ ان کی جو پوری کمانڈ ہے، فوج کی جو کمانڈ ہے، مطلب سادے لفظوں میں تاکہ عام آدمی بھی سمجھ سکے، فوج کی ساری ایران کی کمانڈ ہے وہ مارے جاتے ہیں، نیوکلیئر سائنٹسٹ مارے جاتے ہیں. تو ان کے اندر ان کی انٹیلیجنس بریچ ہوئی ہے ایران کے اندر. سیکنڈلی وہاں پہ وہ پولیٹیکل چینج بھی لانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، ویسٹ جو ہے لانا چاہتا ہے وہاں پولیٹیکل چینج. تو یہ ساری چیزیں اگر ہم کپل اپ کریں، ساری چیزیں ہم ایک ساتھ دیکھیں اگر، تو ڈو یو تھنک دیٹ ایران ہیز دیٹ اسٹرینتھ
کہ وہ ایک اسرائیل کے ساتھ وہ لڑ سکتا ہے, اینڈ اگر سپوزڈلی اس میں چپ ان ہو جاتا ہے امریکہ بھی, تو دین اٹس گوئنگ ٹو بی اے سچویشن فار ایران. ڈونٹ یو تھنک سو؟ دیکھیے آپ کی بات درست ہے کہ ان کے سیکیورٹی بریچ ہوئے ہیں, اور انہوں نے ان جاسوسوں کو, جن میں انڈین جاسوس بھی تھے, ان کو ٹانگا بھی ہے, دے ہیو ہنگ دم یو نو. لیکن فوج ایک آدمی سے نہیں چلتی, فوج پوری آرگنائزیشن ہے. جی, ان کی IRGC بھی ہے وچ از اسلامک ریولیوشنری گارڈز, اور ان کی فارمل آرمی بھی ہے. سو ان کی دو قسم کی فورسز ہیں, اور امام خامنہ نے جو ہے وہ کہہ دیا کہ میں شہید ہو بھی جاؤں, یہ جنگ چلنی ہے. سو ایران میں پاپولیشن وائز, ایریا وائز بہت ڈیپتھ ہے, دے کین سسٹین اٹ. اور ایران از بیٹر آف ود اے لانگر وار. دے کانٹ ڈو اسپرنٹ, کیونکہ ابھی آپ دیکھیں اچانک انہوں نے مار دیے, سب ہٹا دیا. لیکن ایران کا ایک اور یہ بھی ہے کہ ان کی جو مسل پروڈکشن ہے وہ انڈیجنس ہے, وہ کسی سے لے رہے نہیں ہیں. جبکہ اسرائیل ٹوٹلی امریکہ پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے اور ویسٹ پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے. کہیں بھی وہاں کھچائی ہو جائے, اسرائیل کا اپنا کچھ نہیں ہے. اسرائیل از اے اسمال کنٹری بیسکلی. اس میں وہ اسپرنٹ کر سکتا ہے, جیسے ایک دم گیا ان کے اسکائز, وہ کہہ رہے ہیں ہم نے سارے کر دیے. پراکسی وارز ایرانیز, بٹ اسرائیلیز وہ بس جایا مارا بھاگ گئے, کھڑے نہیں ہو سکتے کیونکہ ان میں جرت نہیں کھڑے ہونے کی. نو بوٹس آن دا گراؤنڈ, نو ان میں ہمت ہے, نہ ان میں وہ ڈیپتھ ہے جو کہ ایرانیوں میں ہے. سو پرہیپس the world is better off اگر یہ نیگوسیٹڈ سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے. ابھی جو اثرات نظر آ رہے ہیں, یورپین کنٹریز نے بھی ثالثی کی آفر دی ہے, پیوٹن صاحب نے بھی ثالثی کی آفر دی ہے, چائنا نے بھی کہا ہے کہ یہ جنگ ختم ہونی چاہیے, اور چائنا نے کہا ہے کہ یہ اسرائیل کی غلطی ہے. تو زیادہ تر دنیا جو ہے اسرائیل کی جو وہ شرارت اور جو وائلیشن آف انٹرنیشنل لا اس کو ایکسپوز کر رہی ہے. ٹھیک. اچھا مجھے یہ نائلہ بی بھی بتائیں, میں آئی ایم رننگ آؤٹ آف ٹائم. ہم نے جیسے چوہان صاحب کہہ رہے ہیں جناب کہ ہم نے بند کر دیے, ہم نے وہاں پہ بارڈر سیل کر دیں یا وہاں پہ بند کر دیں, یا وی شوڈ ناٹ لائک سپورٹ physically support the Iranians. This is what America is looking for from us. You agree with this? And that's the only thing they want? I'm not quite sure. لیکن ابھی جو آپ نے دو سوال پوچھے, I'll just give a little answer. جہاں تک کہ ادھر انفلٹریشن کیسے ہوئی, you must bear in mind کہ ایران کے اندر, particularly in Tehran, there are more than about 15,000 Jews who are Iranian Jews. And they are moneyed, they are more into silver business, so they are affluent. So when you have a Jewish community there, وہ لازم ہے کہ ان کے اسرائیل کے ساتھ روابط ہیں. And you must also bear in mind that Iran had recognized Israel in the 1948 جب وہ establish ہوا ہے. Iran is one of the countries like Turkey that recognize Israel. We don't. But they do. کیونکہ شاہ آف ایران کا جب وہ تھا زمانہ تو انہیں ریجن کا چوکیدار بنایا جا رہا تھا, اور امریکہ ان کو سارے آرمز دے رہا تھا. تو موساد, سواک اور CIA اکٹھے کام کر رہے تھے اس پورے خطے کے اندر اپنے جیو پالیٹکس اور جیو اسٹریٹجک گولز کے لیے. جب شاہ جو ہے وہ اپنے آپے سے ذرا باہر ہو گیا, اور وہ اس نے سوچا کہ میں نیشنلائز کروں اپنی ریسورسز کو فار دا بیٹرمنٹ آف مائی پیپل. تو جو ملٹی نیشنلز تھیں, پرٹیکولر امریکن ملٹی نیشنلز, دے گاٹ ویری اپسیٹ ود اٹ, اور انہوں نے کہا کہ اس کی چھٹی کراؤ. اور انہیں چھٹی کرا دی, اور اس بری طریقے سے کرائی کہ ان کو کوئی دنیا کا ملک لینے کو تیار نہیں. اب جو رجیم چینج کی بات ہو رہی ہے تو انہی کے صاحبزادے کی تصویر دکھائی جا رہی ہے. Why are they calling it the rising lion? جو اسرائیل کا مشن ہے, they're calling it operation, they're calling it rising lion. کیونکہ آریہ مہر کا جو جھنڈا تھا اس پہ شیر ہوتا تھا. So they're wanting to bring back that lion that had to leave. But at the same time in Torah there is a story of lion also.
So it is a Jewish Zionist scheme blended into Iranian history to create this confusion. So अब अगर वो रज़ा शाह को लाते हैं तो क्या रज़ा शाह वो केओस को डील कर सकेगा? क्योंकि जो इंस्टीट्यूशंस जो सिस्टम नए बन गए हुए हैं उसमें उसकी कोई जगह है नहीं. So basically perhaps they want a compliant regime rather than a regime that stands up. जो भी देखिए, तो एक तो ये बात हो गई इन्फिल्ट्रेशन की जो बात हो रही थी. फिर दूसरी बात आपने पूछी कि पाकिस्तान नहीं, पे मैं इस पे थोड़ा सा आपसे मजीद पूछना चाहूँगा. बिकॉज यू डोंट हैव टाइम सो आई एम नहीं ठीक, वो मैं उसको कर लेता हूँ. अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि इफ शाह इज देयर, ठीक है, एंड वो वहाँ पे आता है, तो यू थिंक दैट ही विल नॉट बी एबल टू लाइक पुल थिंग्स अप, और वो वहाँ पे मैनेज नहीं कर सकेगा चीज़ों को, देखिए even with the support of Israel and America and the be West? it Israel, be it USA, ईरानी है. जब किसी ईरानी से बात करें, more Irani has team. So for them, being Iranian is very important. Now Raza Shah is also Iranian, Yeah. but he was deposed and he lived abroad. He never came back. So he has a disconnect with the people, the generations that exist. क्योंकि वो डिपोज हुआ था 79 में. जी जी. 79 से आप देखिए इतने साल गुजर चुके हैं, 2 generations of Iranians आ चुके who have nothing to do with the Shah. So उनके लिए जो है, there is no nostalgia. अच्छा. Probably the older generation would have had, पर ज़्यादातर लोग तो ईरान इराक वॉर में मारे गए. यंगर जनरेशन जो है उसका कोई उससे लिंक नहीं So there's है. a disconnect. There is a disconnect. So if Raza Shah comes, there will be a big challenge कि उसको किस तरह से उन्होंने, because he is being brought up to be manipulated. इससे ज़्यादा उसका रोल लगता नहीं मुझे कि वो कुछ कर सकेंगे यहाँ पे. रही बात पाकिस्तान की, तो आप देखिए कि इस वक्त आपका पहलगाम का इंसिडेंट हुआ है. पहलगाम के इंसिडेंट पे जो ट्रंप साहब ने सीज़ फायर निगोशिएट करवाया, उसको मोदी साहब ने कहा कि ये सीज़ फायर नहीं, ये पॉज है. विच मीन्स कि अगर आप खुदा ना खास्ता अपने वेस्टर्न बॉर्डर पे होते हैं एम्ब्रॉयल, इंडिया कैन अवेल दिस अपॉर्चुनिटी टू अटैक यू अगेन, क्योंकि उन्होंने जंग अभी ख़त्म नहीं की. सो आपकी फ़ौजों को, आपके डिफेंस को ईस्टर्न बॉर्डर पे फोकस करना बहुत लाजिम है. इस वक्त यू कैन नॉट अफोर्ड टू बी डिस्ट्रैक्टेड टूवर्ड्स योर वेस्टर्न बॉर्डर्स. ठीक. एंड दैट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज कि ठीक है, आप उनको, आप देखिए आपने पूरी इमदाद दी और उनकी पार्लियामेंट ने भी आपका शुक्रिया अदा किया. आपने यूएन में सिक्योरिटी काउंसिल के आप नॉन परमानेंट मेंबर होते हुए आपने इमरजेंसी मीटिंग्स बुलाई. ईरान को वो प्लेटफॉर्म दिया जहां वो अपना मौक़िफ़ बयान कर सकते. और हमने हर तरह की, आप देखिए फॉरेन मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब की भी स्पीच, इसहाक डार साहब की, ख्वाजा आसिफ की, डिफेंस मिनिस्टर की स्पीच, they have given full support. But as far as the tangible support is concerned, you're not a very big country, and if you look at your map, you don't have strategic depth. You're more like a cylinder. So अगर आप अपने ईस्टर्न बॉर्डर से वेस्टर्न पे डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तो you will be in a big trouble. You cannot afford to do that. So much as your heart, your soul, your prayers are for the Iranians, you have to save your own home first. फिर बिल्कुल ठीक. So बिल्कुल that सही. is our challenge. बिल्कुल ठीक, बिल्कुल. So we will have to like be very calculated about taking our steps in the days to come, right? Indeed.